اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں کہ جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول سے پڑھے لکھے یہ حضور کی حدیثیں لکھ رہے تھے. اب یہ بھی ایک پروپیگنڈا لوگوں نے پھیلا دیا گوڈ دیر یہودیوں کے کہنے پر کہ حدیثیں تو صدیوں بعد لکھی. مسلمان خود پرچار کرنے لگے. اللہ کا رسول اتنا بے وقار تھا کہ 200 سال تک مسلمانوں کو ہوش ہی نہ آئی کہ پیغمبر کے اقوال محفوظ بالکل بکواس کرتے. لوگ نوٹ کرتے تھے, لکھتے تھے. کتاب لکھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص, نام رکھا اس کا صحیفۃ صادق. اب کوئی صحابہ نے کہا کہ عبداللہ تم کیوں ہر چیز لکھتے جاتے, انما محمد بشر, حضور بشر ہے, کبھی غصہ ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں, اچھی اچھی باتیں چھانٹ کر لکھا کرو, ناراضگی کی باتیں کیا لکھی. انہوں نے کہا یار میں حضور سے استدلال کروں. اب نبی دیکھیں کتنا اونچا ہوتا ہے, کیا قرآن نے فراڈ بڑھایا, ایک جھوٹا آدمی ٹھگنے والا نبی بن گیا, نبیوں سے بدن کے نہیں. اب جب حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے کہا کہ ہر شعرہ لکھا کرو, حضور کبھی غصے میں پیش, آپ نے زبان پاک کی طرف اشارہ کر کے کہا جو اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما یخرج من اللہ, میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں. بہت کوئی چھوٹا منصب ہے. لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ راہ جاتے نبی بن رہے, اور پھر جامع بھی پورا نہ اترے, جھوٹے نکلیں پیش کر بہانے بنائے کہ دوسرے نبی بھی جھوٹے تھے. یہی بات میں نے کی تھی کہ اگر جھوٹے ہیں نا پچھلے نبی تو سب کو سلام ہے. ہم آپ نئے کو مناتے ہیں, ان کو بھی چھوڑتے ہیں, ہم نہیں مانیں گے. اللہ کو ایسا حوالہ کہ کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں. تو آپ بھی تفسیریں جو ہے نا کو ہوش سے پڑھا کرے. یہودیوں کی باتیں گھسیڑ دیں کہ فلاں پیغمبر کی بات نہیں سچی نکلی, فلاں پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی, وہ اللہ کے حکم سے بولتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, ڈاکٹر فیصلہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے. اعلان کرے اللہ کے حکم سے نبی, اور پورا ہی نہ وعدہ پھر نبوت نہ ہوئی, یہ ڈھونگی ہوگا نا. جی آپ کریں کریں. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے قادیانیت میں بڑے پڑھے لکھے لوگ شروع سے بھی ہیں, آج بھی ہیں, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے کسی نہ کسی ان کی بات سے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی کتاب جو آج کے ان پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور دلائل پہ مبنی ہو, جس سے ان کو لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ انہوں نے جو پھیلایا ہوا ہے جال یہ بالکل جھوٹا اور بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اس قائل کی نہیں کہ اس پر کوئی غور کیا, کوئی یہ مذہبی باتیں نہیں. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جو ہے نا, 2 کتابیں لکھی بہت لوگوں نے, مگر وہ مناظراندہ آزاد میں جگڑالو پن ہے, بحثیں ہیں, اس سے لوگ متنفر بھی ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک مولوی صاحب تھے اہل حدیث, یہاں شہر میں تھے, میرے قریبی تھے, وہ 36 چک ہے وہاں گئے. اب اس گاؤں میں سارے لوگ ہیں, قادیانی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, دیوبندی ہیں. انہوں نے وہاں تقریر کیا اہل حدیثوں کے. اب دلیل دیکھیں, کہنے لگا غلام احمد کیا نبی بننا, اس کی ماں کا نام گسیٹی تھا, اور ساتھ ہی بدتمیزی سے کہا کہ کوئی پتہ نہیں کس نے اس کو گسیٹا تھا. اب اہل حدیثوں نے اٹھ کر بند کر دیا فون, لاؤڈ اسپیکر. مولوی صاحب کو شرم کرنی چاہیے, اگر یہ بھی نام تھا تو یہ وضاحت اب تشریح کی کیا ضرورت. بعد میں قادیانی عورت ایک ان کے گھر میں آئی, مولوی صاحب تو آ گئے, اس نے کہا بھائی ہم جھوٹے ہیں, کذاب ہیں جو, مگر ہمارے حضرت صاحب کی ماں کا جو نام آپ کے مولوی نے بتایا, تشریح جو جی چاہے کی اس کا اپنا کردار, یہ گھسیٹی ہمیں کہیں سے نام دے گا. تو مولوی صاحب میرے پاس آئے, مولوی صاحب یہ حوالہ, میں نے کہا حوالہ یار کہاں سے, چراغ بی بی تو اس کا نام, بدتہ بی بی تو تیری دوسری ہے, گھسیٹی کہاں لکھا ہے سر میں. ایسے عالم بات کریں گے کیا پلے پڑے, جو بیچارے پھسلے ہوئے ہیں اور پھسل رہے ہیں. تو ایک تو پروفیسر الیاس برنی جو تھے نا حیدرآباد تک نے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت کتاب لکھی نا قادیانی مذہب, قادیانی مذہب, وہ لینی چاہیے اور خود بھی پڑھنی چاہیے. اس میں کچھ نہیں انہوں نے تبصرہ کیا. باپ مانتے ہیں کہ کتنے پینترے بدلے, نبوت کبھی بند تھی پھر بالکل جاری ہوگی, مسیح زندہ ہے پھر مر گئے, میرا منکر کافر نہیں, بعد میں میرے منکر کافر. اس طرح عبارتیں اکٹھی کر دیں ضخیم کتاب کہ شیشہ ہی دیکھ لو کیا ان کے پر کوئی ہے جس پر یہ ٹکے ہوئے ہیں. بہت اعلیٰ کتاب. اور جو غداریاں انگریزی حکومت کی خوشامد, اور مرزا غلام نے لکھتا 50 الماریاں بھرتی میری کتابوں سے, جس میں میں نے یہی پرچار کیا کہ یہ مسلمان جس مہدی کے منتظر آئے گا اسلامی حکومت بنائے گا, کوئی نہیں. میں نے برطانوی حکومت تیری جو خدمت کی ہے دنیا کی کوئی قوم نہیں کرتی, اور یہ لفظ بھی اپنے قلم سے لکھ دیا کہ میں تیرا خود کاشتہ پودا, میرا خیال رکھنا, اللہ نے لکھوا دیا. اس کے اس لیے یہ بے ایمانوں کا ایک گروہ ہے جو گورنمنٹ برطانیہ کا حامی تھا. اس لیے اقبال کہتے ہیں یار تم کس چکر میں پڑے ہوئے, مسئلوں میں پڑھ. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں
قوت و شوکت کا پیار۔ نبی آتا ہے کہ کمزوروں کو کھڑا کرے، انہیں جرأت دلائے کہ ظالموں کا گریبان پکڑو۔ ایسا نبی بھی کبھی آپ 50 باریاں بھر لے کہ کافر حکومت کی اطاعت کرو، میرے دین کے حصے ہی دو ہیں کہ خدا کا حکم منو، انگریزی کو، یہ کوئی گروہ نہیں۔ ایک تو وہ لینی چاہیے ڈاکٹر صاحب قادیانی پروفیسر الیاس برنی، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اور دوسری کتاب جب صدر ایوب کا زمانہ تھا نا، تو پنجاب یونیورسٹی میں کروکنگ ہوا، ایک مجلس ہوئی مذاکرہ، 126 اسکالر مسلمان اور غیر مسلم پوری دنیا سے آئے، بڑے چوٹی کے لوگ مستشرقین بھی۔ اب اس میں مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، جو وہ بھی لاہور آئے ہوئے تھے، ان کے مرید ہیں، خلیفہ فوت ہو گئے، مگر عالم اسلام کا وہ سرمایہ تھا، دنیا کی یونیورسٹیاں انہیں اعزازی طور پر بلاتی تھیں، اور واقعی ان کی بات میں جان تھی، کوئی ان کے سامنے بول نہیں سکتا۔ سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی دعوت ہی نہ آ سکی، تو بعد میں جب آئے تو مولانا عبدالقادر رائے پوری نے کہا کہ ابوالحسن تو نہیں آ سکا، یہاں شام کے، مصر کے، سعودیہ کے جو عرب عالم آئے تھے نا، انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ قادیانیت جو آپ کے ملک میں پیدا، اس کے بارے میں کوئی عربی لٹریچر جو وزنی اور مستند وہ ہمیں دینا، ہم وہ کتابیں پڑھیں، ہم تو جانتے نہیں، ہمیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہی سارے۔ تو کوئی کتاب نہ ملی جو شایان شان ہو۔ تو مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابوالحسن تیری عربی کو عرب مانتے ہیں، عرب لوگ جو منتظر رہتے تھے جب یہ پڑھتے ہی جنا، ایک جماعت اسلامی میں تھے مولانا مسعود المدی، ایک یہ دونوں شاگرد تھے سید سلیمان علیہ، ازیاء رسالہ نکالتے تھے بچے، عرب منتظر رہتے تھے کہ ازیاء آئے، اس کو پڑھ کر ہم اپنی عربی درست کریں، بہت قابل لوگ۔ انہوں نے کہا تو کوئی کتاب لکھ کے دے۔ اب ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر اس قادیانیت کی کتابوں کو ہاتھ نہیں لیا، اس گندگی کو کیا پڑھ۔ نبدہ شیخ نے حکم دیا ہوتے، انہوں نے کہا پھر میں ویسے نہیں لکھوں گا کہ سنی سنائی باتیں لکھ دو، یہ میرے منصب کے خلاف ہے، میں پھر ذمہ داری سے لکھی۔ ان کے لیے پھر ایک کمرہ الگ تجویز ہوا اعتکاف کے لیے، وہاں کتابیں لگا دی گئی، پہلی سے لے کر آخری تک ساری تاریخی ترتیب سے۔ ابوالحسن اس میں گم ہو گئے، ایک ایک کتاب کو پڑھا، ایک مرخی اصیل اور ایک چھوٹی سی کتاب مرتب کی، آپ پڑھیں گے تو ہزاروں کتابوں پر بات۔ القادیانیہ، قادیانی کون اور قادیانیت کی عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چل گیا، بچوں کو بھی دیں، دوستوں کو، کہ آپ کیوں یار جہنم میں چھلانگ لگائے، پڑھیں کس کیریکٹر کا آدمی ہے، کیا نبوت کی شان اس میں نظر آتی ہے۔ وہ 200-300 صفحے کی کتاب ہے، مل جائے گی، قادیانیت مطالعہ اور جائزہ، سید ابوالحسن ندوی۔ یہ دو کتابیں تو جو ہے نا اس فتنے کے لیے ان دنوں میں آپ ضرور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ بچے بھی پڑھیں، جن کی قسمت میں ہدایت و پال ہے، اگر کوئی ڈوبنا چاہتا تو پھر اللہ کے حوالے۔ جی بزرگوں گل ہے یہ تسی ایک گل کیتی ہے کہ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمان بیان کرتے سے اللہ تعالیٰ دا حکم ہوندا سی، ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف جی گیا کہ سرکار فرماندے نے میں نے اللہ تعالیٰ کو حسین ترین صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے جی، صورت میں۔ پھر حدیث شریف جی گیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی صورت میں دیکھا، ٹھیک ہے بھائی جی۔ اچھا ہن گل ہے یہ ہے، اسی جدو تصور کریدا نا جی اللہ دا، ساڈے ذہن چ اللہ دا نام آ جاندا ہے، اسی تصور کس صورت کا کریے؟ ظفر میرے بھائی، یہ باتیں آپ نے وہاں مسجد میں میرے ساتھ کی، یہی حدیثیں تھیں وہاں نہیں پھنسا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پھنسے رہیں تو پھر ملتے رہیں، میں نے آپ کو کہا تھا تو آپ نے بھی کہا تھا کہ آؤں گا، پھر باتیں ہوتی رہیں گی۔ اب جو بات ہوئی ہے اس کی کوئی بات کریں نا، وہ بات جو ہے نا، نہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ آتے رہیں، آئیں جو بھی آپ دیں گے حدیثیں سب بتا دیں گے کہ صحیح کون سی ہے کون سی غلط۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیں نا، ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے میرا خیال میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، بسم اللہ آپ پنجاب میڈیکل کالج